الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اسلام جو اللہ رب العالمین کا اہل دنیا کے لیے نازل کردہ دین ہے، وہ مختلف چیزوں کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو وہ تعلیمات دیتا ہے کہ جو تعلیمات انسان کو صحیح انسان بنانے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ جہاں اسلام عقائد کی درستگی اور اصلاح اور عبادات کو صحیح طور پر انجام دینے کی رہنمائی فرماتا ہے، وہیں پر اخلاق و عادات کو بھی سنوارنے پر زور دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اس کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اچھے اخلاق کی لوگوں کو تعلیم دی، بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائی،
اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، ان کو پروان چڑھاؤں۔ تو جو اچھے اخلاق، جو بہترین عادات اور جو اچھے اور عمدہ خصائل ایک انسان کے اندر اور خاص طور پر ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے، اور جن کی تعلیم ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام اور اسلام کے دو بنیادی ماخذ اور مصدر کتاب و سنت ہم کو دیتے ہیں، ان اخلاق و عادات میں ایک عظیم صفت ہے ایثار، قربانی، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایسی عمدہ صفت ہے جو ایک انسان کو اچھا انسان اور ایک مومن اور مسلمان کو عمدہ مومن اور عمدہ مسلمان بناتی۔ یہ وہ عادت ہے، یہ وہ خصلت ہے، یہ وہ اخلاق ہے جو انسان کو تکبر سے، غرور سے، انانیت سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنے سے دور کرتا۔ ظاہر ہے جو آدمی ہمیشہ اپنے آپ میں رہے، خود غرضی اس کے یہاں ہو، غرور اور تکبر اس کے یہاں ہو، انانیت اس کے یہاں کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ بھلا دوسروں کو کیوں خاطر میں لائے گا؟ وہ دوسروں کی کیوں مدد کرے گا؟ وہ دوسروں کی ضروریات کا کیوں خیال رکھے گا؟ جس کو اللہ پر ایمان نہ ہو، جس کے یہاں آخرت کا عقیدہ نہ ہو، جس کے یہاں موت کا تصور نہ ہو، جس کے یہاں قبر کا تصور اس کے دل و دماغ میں نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سے آخرت میں اچھے بدلے کی امید نہ رکھتا ہو، وہ کیوں ایثار کو اپنائے گا؟ وہ کیوں قربانیاں کرے گا؟ وہ کیوں قرآن کی اس آیت کو مانے گا صحیح معنوں میں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، جو تم کو پسندیدہ ہو، جو تم کو محبوب، اور جو اس پر ایمان رکھتا، اس پر اللہ کا ایمان، اس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان اپنا قدوہ اور اپنا نمونہ مانتا، آخرت کا تصور اس کے دماغ اور اس کے دل میں ہے، قبر کا تصور ہے کہ نیک لوگوں کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، وہ گھر جو اندھیرے کا گھر ہے، جو تنہائی کا گھر ہے، اور نیک لوگوں کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوں، جو انانیت والے ہوں، جو متکبر ہوں، جو اللہ کے نافرمان ہوں، جو رسول کے نافرمان ہوں، قبر ان کو اس طریقے سے اپنے سے چمٹاتی ہے کہ دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف چلی جاتی۔ تو جو ان سب چیزوں کا خوف رکھے گا وہ اس اچھے اخلاق کو بھی اپنائے گا کہ جس اچھے اخلاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ اگر ایثار نہ ہو،
اگر قربانی نہ ہو، دوسروں کی ضروریات کا خیال نہ ہو تو آدمی کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے، کنجوسی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو بخیلی سے بچا لیا گیا، کنجوسی سے بچا لیا گیا، ایسے لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا واتقوا الشح، بخیلی سے بچو، کنجوسی سے بچو، بخل تمہارے یہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس بخل اور کنجوسی نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی کنجوسی نے، اسی بخل نے، اپنے آپ میں پڑے رہنے نے ان لوگوں کو اس بات پر اکسایا کہ وہ دوسروں کا خون بہانے لگے۔ انہوں نے دوسروں کا خون بہایا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے لیا، اللہ کے محارم کو چاک کر دیا، ان کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ ایک مومن کسی صورت میں بھی بخیل نہیں ہو سکتا، کنجوس نہیں ہو سکتا، وہ سخی ہوتا ہے، وہ فیاض ہوتا ہے، وہ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایثار اور قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی، بکری کا سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا، صرف ایک شانہ بچا، تھوڑا سا گوشت بچا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور گھر والوں سے پوچھا کہ جو بکری ذبح ہوئی تھی اس میں کیا بچا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ صرف دستہ بچا ہوا، صرف شانہ بچا ہوا ہے، باقی سب خرچ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو بچا ہوا نہیں ہے، جو خرچ کر دیا گیا وہ بچا ہوا، کیونکہ وہ ذخیرہ ہو گیا کہاں؟ اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مومن بخیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایثار اور قربانی اس کے یہاں کیسے نہیں ہو سکتی؟ جبکہ اس کے نبی کا عمل یہ ہے، وہ نبی کہ جن کو نمونہ بنایا گیا، جن کو قدوہ بنایا گیا، جن کو اسوہ بنایا گیا، جن کی اطاعت اور جن کی راہ پر چلے بغیر نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ آخرت میں کامیابی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحیح بخاری کی ایک روایت، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی، خوبصورت چادر، اپنے ہاتھ سے اس نے بنا تھا، اس کو جھالردار چادر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، میں لائی ہوں تاکہ یہ آپ پہنیں، زیب تن فرمائیں، اپنے جسم مبارک کو اس چادر سے ڈھانپیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی، آپ کو ضرورت بھی تھی اس چادر کی، آپ نے وہ چادر اوڑھ لی، پہن لی اور اس کو پہن کر آپ نکلے، صحابہ کے درمیان گئے، بڑی خوبصورت چادر تھی، چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے، یہ چادر مجھے دے دیجئے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کے جسم مبارک پر وہ چادر ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیجئے، آپ نے اپنے جسم مبارک سے وہ چادر اتار کر اپنے صحابی کو دے دی، صحابی کو، کوئی جسم پر چہرے مبارک پر شکن تک نہیں آئی آپ کے۔ چنانچہ جب آپ چلے گئے وہاں سے تو صحابہ نے ان صحابی کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر پہنی تھی، اوڑھی تھی، آپ کو ضرورت بھی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا
یہ چادر مانگ کر. صحابی کہتے ہیں کہ یہ چادر مجھے اچھی لگی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تھی, میں نے اس لیے آپ سے مانگی کہ جب میری موت آئے, جب میری وفات ہو, جب دنیا سے میں جاؤں تو وہ چادر میرے کفن میں شامل ہو جو میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی. تو آپ کو ضرورت تھی, لیکن آپ نے وہ چادر دے دی. اسلام کی تاریخ تو اسی ایثار اور قربانی سے بھری ہوئی. آپ تاریخ دیکھیں, سورہ حشر پڑھیں, اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کا ذکر کیا اور انصار کا ذکر کیا. انصار مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے ان لٹے پٹے مہاجرین اور مومنین کو جو مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے تھے ان کے ساتھ ایثار کیا, قربانی دی ان کے لیے. جب وہ گئے مکہ کے لوگ مہاجرین مدینہ میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان ایثار کروایا تھا, اب مواخات کروایا تھا, بھائی چارہ کروایا تھا. ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنایا تھا. اور ان انصار نے, احادیث میں آتا ہے, ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ, دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا گیا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی, دینی بھائی, سگے بھائی نہیں, دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میرے پاس 2 باغ ہیں, ایک باغ میں آپ کو دے دیتا ہوں, اپنے مال میں آدھا حصہ دیتا ہوں, اور ایثار و قربانی کی وہ مثال جو تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. کہا میری 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں تاکہ آپ کا بھی گھر بس جائے, آپ کا بھی گھر بس جائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو, قرآن نے کہا نا انما المؤمنون اخوہ, یہ مومنین آپس میں بھائی بھائی. اور قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تفرقہ بازی سے منع کیا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا, اسی میں فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے, ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا تو بہت دور کی بات, ایک دوسرے کا مال چھین لیتے تھے, مال غصب کر لیتے تھے, اس کا خون بہا دیتے تھے, اس کے منہ سے لقمہ چھین لیتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام جیسی نعمت کے جو تم کو عطا فرمائی, فاصبحتم بنعمتی اخوانا, اس اسلام کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. اور ایسے بھائی کہ ایک دوسرے کا خون بہانے والا, ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا, ایک دوسرے کے حقوق کو چھین لینے والا, آج اپنے مال میں برابر کا حصہ دینے کے لیے تیار, ایک باغ دینے کے لیے تیار, اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کو طلاق دے کر اپنے مومن اور مسلمان بھائی کا گھر بسانے کے لیے تیار. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان انصار کی تعریف فرمائی, فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, کہ یہ انصار جنہوں نے مہاجرین کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا, مدینہ جو دار الہجرہ ہے اس کو اپنا مسکن بنا لیا تھا, یحبون من ہاجر الیہم, جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اپنے آپ پر, اپنی ذات پر, اپنے ان مہاجر بھائیوں کو, اپنے ان مومن بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود ہی ضرورت کیوں نہ ہو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ,
خود ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ضرورت پر دوسرے مومن کو، دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول ذرا بتائیے کہ بدلے اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست ہو، تم مال کے حریص ہو، تمہیں مال کی ضرورت ہے، تم محتاجی سے ڈرتے ہو اور چاہتے ہو کہ غنی بنے رہو، تم مالدار بنے رہو۔ کہا تب تم صدقہ کرو تو یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے اجر والا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ تب جب ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہماری اولاد کو ضرورت ہے، ایک مسلمان آ گیا، ایک مومن آ گیا، یا مومن نہیں بھی ہے، ایک انسان آ گیا، ضرورت مند ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ ہم سے کھانا مانگتا ہے، ہم سے کپڑا مانگتا ہے، اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے، ہم اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مجھے ضرورت ہے، مجھے اپنا مہمان بنا لیں، آپ میری میزبانی کریں۔ آپ نے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے؟ ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں، یہ گھرانہ یا یہ گھر اس ذات گرامی کا ہے کہ جس ذات گرامی سے افضل پوری انسانیت اور پورے اولاد آدم میں کوئی نہیں، کوئی نہیں، آپ سے بڑے مقام اور آپ سے بڑے مرتبے والا۔ آج تو ذرا کسی کو مقام اور مرتبہ مل جائے، دیکھیے دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے اس کے گھر میں، دوسرے کس حال میں ہے کچھ پتا نہیں، لیکن اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ولد آدم، امام الانبیاء، شافع روز محشر، مقام محمود جن کو عطا کیا گیا، کوثر جن کو عطا کیا گیا، کن کن فضائل اور مناقب کی آپ بات کریں گے، اپنے گھر میں بھیجتے ہیں، اپنے گھروں میں، اور کوئی ایک زوجہ محترمہ نہیں، کئی ازواج مطہرات۔ جواب ملتا ہے کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں، سید ولد آدم کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صحابہ سے مخاطب ہوتے کہ کیا کوئی آج اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ ابھی گھر میں پوچھا نہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے، پتہ نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ یہاں تو حال یہ ہوتا کوئی مہمان آ جائے تو پہلے بیوی سے پوچھیں گے کہ صاحب ایک مہمان ہے، لاؤں کہ نہ لاؤں؟ اب اگر ادھر سے اجازت مل جائے گی تو آئے گا، نہیں تو پھر دیکھیے کیا تماشا ہوگا گھر میں جا کر۔ کہا اللہ کے رسول میں اس کو مہمان بناؤں گے، لے گئے، بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہماری خواتین بھی سنیں اور ہم بھی اس پر غور کریں۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا، نبی کا صحابی، نبی کے ساتھ محبت کرنے والا، نبی کے مجلس میں آئے ہوئے ایک شخص کو مہمان بنا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور گھر جا کر بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا گھر میں کچھ، وہ بھی اللہ کی بندی مومنہ صحابیہ عورت کہتی ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کا صرف کھانا ہے، بچوں کا صرف کھانا، یعنی اتنا بھی کھانا نہیں ہے کہ بچوں اور میاں بیوی سب کے لیے کافی ہو جائے، صرف بچوں کا کھانا۔ دونوں میاں بیوی یہ طے کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے کہتے ہیں وہ صحابی کہ ایسا کرو تم کسی بہانے سے بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دو، بھوکا سلا دو بچوں کو، اور اس کے بعد کھانا پیش کرو، گھر میں اجالا کرو
کھانا پیش کرو۔ یہی ہوا اللہ کی اس بندی نے کوئی کیوں چرا نہیں کیا، شوہر کو سنائی نہیں صلواتیں کہ پہلے پوچھ تو لیا ہوتا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے بھی کہ نہیں، لے کے چلے آئے ایک مہمان کو، نہیں، سلا دیا بچوں کو بھوکا، اور اس کے بعد کھانا پیش کیا، اجالا کیا، چراغ لیمپ جو بھی ہو وہ جلایا، اور کھانا پیش کرنے کے بعد اس اللہ کی بندی نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کے پاس گئی اور چراغ کو بجھا دیا، روشنی کرنے کے بجائے اندھیرا کر دیا، اور کھانا، ظاہر ہے میزبان بھی بیٹھے مہمان بھی بیٹھے، اور صحیح میزبانی یہی ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانا کھائے۔ چنانچہ وہ صحابی بھی بیٹھے، مہمان کھا رہے تھے، اور یہ اپنا ہاتھ پلیٹ کی طرف لے جاتے، اور خالی ہاتھ پلیٹ سے اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جاتے اور منہ چلاتے رہتے، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایثار کی اس سے عظیم مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے رہ گئے، میاں اور بیوی، اور اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ رب کائنات کو ان میاں بیوی کی یہ ادا اور ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب صبح کو گئے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی دونوں کی، فرمایا آپ نے صحابی سے کہ آج کی رات تم دونوں میاں بیوی نے جو کچھ کیا ہے، رب کائنات نے قرآن میں اس کی تعریف فرمائی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ اہل ایمان، یہ مومن دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آج ایثار ہمارے پاس سے چلا گیا، قربانی ہمارے پاس سے چلی گئی، ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، ذرا دیکھیں کھلایا کس کو جاتا۔ اللہ رب العالمین سورہ دہر میں اپنے ان مومن بندوں کی، نیک بندوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے، رب کے چشمے پیئیں گے، ان کو جام ملیں گے، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، جو اوصاف بیان فرمائے ان میں سے ایک وصف یہ بھی کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اللہ کے نیک بندے کھانا کس کو کھلاتے؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، اور کھانا کھلاتے وقت کیا کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے بدلہ نہیں چاہتے۔ آج ہم پارٹیوں میں، شادیوں کے ولیموں میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ کل کو ہمیں بھی یہ بلائے گا۔ یتیموں کو بلاتے ہیں ہم اگر غریب ہو، مسکینوں کو بلاتے ہیں ہم، بیواؤں کو بلاتے ہیں ہم۔ ہمارے ہاں تو مالدار آئیں گے، ڈریس کوڈ والے آئیں گے، کوٹ پینٹ والے آئیں گے، ٹائی والے آئیں گے، اونچے لباسوں والے آئیں گے۔ وہ غریب کیسے آئے گا جس کا لباس میلا کچیلا؟ اگر وہ آ بھی جائے تو ہم نے جو دربان کھڑے کیے ہوئے ہیں، پہلی بات تو وہ اس کو اندر نہیں جانے دیں گے، اور اگر وہ آنکھ بچا کر بیچارہ چلا بھی گیا تو دیکھیے کتنے لوگ اس کو سنائیں گے تو کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، اور کھانا بھی اس کو کیسے کھلائیں گے؟ ایک پلیٹ میں کچھ دے دیں گے، چل بھئی وہاں کونے میں بیٹھ جا۔ ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، میزیں ہماری لگی ہوئی ہیں، کرسیاں ہماری لگی ہوئی ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا وہ کھا رہے ہیں، لیکن ایک غریب کو ہم اس ٹیبل پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کھانا جو ہمارے دوسرے لوگ کھا رہے ہیں ہم کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں، لیکن ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی، جبکہ رب کائنات فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں سے وہ لوگ سرفراز ہوں گے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں،
بیواؤں کو کھلاتے ہیں، ایثار ان کے یہاں پایا جاتا ہے، قربانی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اور ہمیں غریب کب یاد آتے ہیں؟ صبح کو جب کھانا بچ جاتا ہے، اب بڑی مسکینیت سے ہم کہتے ہیں بیچارے کو دے دو، اس کے بچے کھا لیں گے۔ رات وہ پڑوسی غریب ہم کو یاد نہیں آیا، رات اس کے بچے یاد نہیں آئے، وہ بیوہ رات ہم کو یاد نہیں آئی جب ہماری پارٹی پورے شباب پر تھی۔ جب کھانا بچ گیا، خراب ہونے کا ڈر ہوا تو یتیم بھی یاد آیا، غریب پڑوسی بھی یاد آیا، بیوہ بھی یاد آئی، مسکین بھی یاد آیا، فقیر بھی یاد آیا، مدرسے کے طالب علم بھی یاد آئے، مسجد کا امام بھی یاد آیا، اور مسجد کا مؤذن بھی یاد آیا۔ لیکن اصل کھانے میں ہمیں کوئی یاد نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، ایثار، قربانی، اس کو اپناؤ، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھو، اور پھر دیکھو اس میں کتنا مزہ ہے، کتنا سکون ہے، کتنی انانیت آدمی کی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار و قربانی کے نمونے پیش کیے، صحابہ نے پیش کیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے چاہا کہ میں بھی اسی حجرے میں دفن کیا جاؤں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دوست، میرے بھائی، میرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دفن۔ بھیجا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو، کہا جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ عمر وہ جگہ آپ سے مانگتا ہے کہ جو جگہ حجرہ نبوی میں ابھی بچی ہوئی ہے اپنے جنازے کے لیے، اپنی میت کو دفن کرنے کے لیے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، مجھے وہ جگہ بہت محبوب تھی اور میں اس میں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، وہ جگہ میں عمر کو دیتی ہوں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وصیت اور کی، عبداللہ بن عمر کہا جب میری وفات ہو جائے تو جنازہ لے کر پھر جانا عائشہ کے پاس اور کہنا کہ عمر تم سے اجازت مانگتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو وہاں دفن کیا جائے، اور فرمایا کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے عمر خلیفہ ہیں، عمر کا رعب ہے، عمر کا بڑا مقام ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی زندہ رہنے کی وجہ سے کسی اس میں ان کو اجازت دے دی ہو، لیکن انسان کی موت کے بعد تو وہ کر فر نہیں رہے، موت کے بعد بھی اجازت مانگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ جگہ دے دی، ایثار اور قربانی کا نمونہ پیش کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود اپنے لیے رکھی تھی۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بے شمار آپ کو مثالیں مل جائیں گی، قرآن ہم کو اس کی تعلیم دیتا۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ایثار کی صفت، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے کی صفت، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے، بیواؤں کی ضروریات کا خیال رکھنے، مسکینوں اور فقیروں کی ضروریات کا ہم نے کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ اگر رکھا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو یہ ایثار و قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مومنوں کی صفت، یہ ہمارے نبی کی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، ہماری امہات ماؤں کی، یعنی جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ان کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بدرجہ عطن یہ صفت پیدا فرمائے، ہمیں اس اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انانیت سے بچائے، کبر و غرور سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے، خود غرضی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔